وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے رویے۔ کچھ لوگوں کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ میں کیونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، کھرا ہوں نا تو اس لیے میں کوڑا ہوں۔ سنیے نا گل تو سی، ان لوگوں کو بھی سجدہ صاف کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ صحیح نہیں کہتے۔ کہتے جی میں کیونکہ کھرا آدمی ہوں، اور بڑے فسوق سے کہتے ہیں میں بھی کھرا بندہ ہوں، میں بھی چونکہ حق سچ کہتا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میری بات بری تو لگے گی، اور میں بات سچی کرتا ہوں، میں کھرا ہوں لہذا میں سخت بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا میاں آپ مہربانی کریں، آپ سجدہ صاف کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ صحیح نہیں ہوتا۔ سچ تو سیدھا دل میں اترتا ہے، وہ تو سیدھا روح قبول کرتی ہے سچ کو۔ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور میں چلیں یہ بات آگئی تو عرض کروں، لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، پیار والے ہونے چاہیے، اور لہجہ بھی پیار والا ہونا چاہیے۔ جی لہجہ بھی، یعنی کتھوں آئے ہو جی، یہ بھی لفظ ہے تو کتھوں آیا بھائی، سب لفظ ایک ہی ہے نا، لیکن ان میں پہلے لہجے میں پیار ہے، دوسرے میں تلخی ہے۔ چلیں اور سادہ کرتا ہوں اس کو۔ وہ سسر صاحب بوڑھے ہیں، ساس بوڑھی ہے، تو وہ بہو نے پوچھا تھا سویرے 9 بجے 8 بجے کہ ابا جی ناشتہ کرنا ہے، اماں جی ناشتہ کرنا ہے، تو کہا پتر میں نے بھوک نہیں۔ پھر وہ شوگر کے مریض کو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد لگ بھی جاتی ہے، اور اس نے کہا پتر روٹی کھانی ہے، تو اس نے کہا ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوں، پوچھا تو تھا آپ سے کہ روٹی کھانی ہے کہ نہیں، اب پھر مانگ رہے ہیں آپ۔ اب وہ غصہ کر گئی، کہا کچھ نہیں، بولی نہیں، لیکن کھانا لے کے آئی تو دروازہ زور سے بند کیا، برتن زور زور سے زمین پہ رکھے۔ بوڑھا آدمی اپنی توہین محسوس کرتا ہے، انسلٹ فیل ہوئی۔ رات کو پتر گھر آیا تو کہا یار تیری بیٹی بیوی جو ہے نا، ہماری بیٹی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تنگ کرتی ہے۔ جب شکایت لگائی نے اگر پوچھ لیا تو وہ پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے ابا جو نے پوچھو میں آکھیا کی، تو آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں، تو ابا جی پریشان کیوں ہیں؟ بولیے اس کے لہجے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے، اس کے۔ اب آپ قرآن مجید پڑھیے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو نے نا لوگوں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کر کے بات نہیں کرنی، یعنی لفظ بھی ٹھیک ہو اور لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز بھی ٹھیک ہو بات کا۔ ہم نہ تلخ ہو جاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں جی میں چونکہ کھرا ہوں اس لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے اس لیے میں کڑوا ہو گیا۔ دکھ بڑے، بڑی آزمائش، کام بڑے، کیسے میٹھا بولوں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں، تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی، 3 سال مسلسل بائیکاٹ کیا، کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا، کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے، پھر یہ کافر تو تھے ہی، مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی معاملہ، یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی، لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ یعنی دکھوں میں جینا سیکھو یار، آزمائشوں میں جینا سیکھو، غربتوں میں بھی جینا سیکھو، اپنی زندگی کے اندر یار آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر میں بچوں سے پیار کروں گا،
حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم علیہ السلام کے سامنے اس نے بات کی، نبی پاک اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے، ماتھا چوم رہے تھے. ساڑھے پنڈا جو لوگ اپنا بال بھی نہیں نہ کھڑا دے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ کہنے لو دسو میں مرد ہو کیوں بال چکا، تو بھی بچہ آپ کا ہی ہے نا. تو نبی پاک تو کندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے تھے، حضور تو پیار کرتے تھے. تو آپ نے یہ چودراہٹ کہاں سے سیکھی؟ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا چودھری ہونے کی علامت ہے کہ بچوں سے پیار نہیں کرتا. لہجہ ٹھیک کریں، بچوں کو ٹائم دیں، ان سے محبت کریں، ان کے اندر گزارا کریں. چودھری صاحب بھی کریں، پیر صاحب بھی کریں، مفتی صاحب بھی کریں، ڈاکٹر صاحب بھی کریں، اور گھر کے اندر بحیثیت والد کے ٹائم دیں. ہم نے بچوں کو دولت دی ہے، ہم نے وقت نہیں دیا، خرچے دیے، ٹائم نہیں دیا. اس کا نقصان ہمیں یہ ہے کہ بچے بھی دولتوں سے جڑے ہیں، والد سے نہیں جڑے. انہوں نے تو رافضیوں خارجیوں کو یار بنانا شروع کر دیا، بد مذہبوں کی طرف نکل گئے، کیونکہ ہماری دوستی نہیں تھی اپنی اولادوں سے. اقرا بن حابس کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، حضور کی کندھوں پہ سواری ہو رہی ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، میں تو نہیں دیتا. تو محبوب فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں، انداز محبت والا ہو. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ لینا دینا تو نصیب کا ہے نا، بولیں تو ہنس کے نہ یار، لہجہ تو میٹھا ہونا یار، آپ کا انداز تو حسین ہو. اور سارے ہی مہربانی کریں، سارے ہی. ہمارے پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر کوئی بھی نہیں، کوئی عمر نہیں رکھی ہے. کہنے اجے بال ہے تو ہن جوان ہو گیا.